کی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ جو سائفر ہے وہ اس کی تو 3-4 کاپیاں ہوتی ہیں, تو ایک کاپی اگر گم گئی تو 3 کاپیاں تو کہیں نہ کہیں محفوظ ہے نا, تو اس میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سائفر ہے وہ گم ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ایک قومی جرم مرتکب ہو گئے ہیں؟ حامد صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں 1 منٹ آپ کا لوں گا پچھلی جو بحث تھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, کہ آج جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بحران نظر آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ پر, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جسے 2018 میں پتا تھا کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے, 4 سال تک انہوں نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا. اگر یہ 18, 19, 20, 21 میں مردم شماری کرا دیتے تو آج مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے 60 یا 90 دن کے بعد آرام سے الیکشن ہو جاتے. تو بنیادی طور پہ یہ 4 سال اس کے اوپر بیٹھے رہے, اور ان کی نااہلی سے جہاں ہر جگہ ایک نیا خلفشار پیدا ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہوا. اب جو سائفر کا معاملہ ہے, دیکھیے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر انہوں نے حملہ کیا ہے. کیسے؟ پہلی بات جو سائفر ہے وہ ایک کوڈیفائڈ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کی ایک کاپی بھی نکل جائے تو اس سے آپ کے جو سیکیورٹی کا پورا پروٹوکول ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. آپ کی وہ تمام کمیونیکیشن جسے آپ ڈپلومیٹک مشن سے کر سکتے ہیں اسے کوئی اور بھی کوڈ کر سکتا ہے, اور پاکستان کے لیے اس کی کانفیڈینشیلٹی ایک چیلنج بن سکتی ہے. دوسری بات, جو سائفر ہیں یہ ڈپلومیسی کی بنیاد ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ہمارا ڈپلومیٹ اپنے دل کی بات فری سٹائل میں جو تجزیہ سمجھتا ہے آزادی کے ساتھ وہ ملک میں کر کے بھیج دیتا ہے. اور اسی طرح جو دوسرے ملکوں کے ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہمارے ڈپلومیٹ سے آزادانہ طور پہ چائے کی پیالی پر کیفے میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹ ان کے خیالات کو ٹٹولتے ہیں اور اس سے اپنا تجزیہ بنا کے بیک ہوم بھیجتے ہیں اسیسمنٹ اپنی. اب یہ جو ڈرامہ ہم نے کیا ہے خان صاحب نے سائفر کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ اپنا تجزیہ آزادانہ طور پہ کرنے کی بجائے وہ ایک محتاط سرکاری زبان لکھے گا کہ پتہ نہیں پیچھے بات کا کیا پتنگڑ بن جائے گا, میں کوئی انکوائری بھگتوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے, میں ایک سرکاری پریس ریلیز بنا کے پیچھے بھیج دیتا ہوں. اسی طرح جو دوسرے ممالک کے سفارتکار ہیں اب وہ آپ کے ڈپلومیٹ سے مل کر کوئی بات نہیں کریں گے, وہ موسم کا حال پوچھیں گے, وہ کھانے کی یا کھیل کی گفتگو کریں گے کہ یہ پتہ نہیں ہماری بات سے کیا بتنگڑ بنا کے پیچھے کوئی بھیج دیں گے اور یہ بڑے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, یہ ہمیں کسی سازش میں گھسیٹ دیں گے. آپ کی جو ڈپلومیسی کی پوری بنیاد ہے جو یہ انہوں نے سیاسی ناٹک کھیلا اس نے ہلا کر رکھی ہے. یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کاغذ ہی آگے پیچھے ہو گیا, آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کن الزامات کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے گھر سے وہ کاغذات برآمد ہوئے جو کہ کلاسیفائڈ تھے, جو ان کے دفتر سے وائٹ ہاؤس سے باہر نہیں جانا چاہیے تھے, وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. آج ان کا یہ جرم ہے جس کی وہ قانونی کاروائی بھگت رہے ہیں. اور جہاں تک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سٹاف کا تعلق ہے, دیکھیے یہ سائفر سٹاف کی رسائی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ ریسٹرکٹڈ ہینڈز میں ہوتا ہے. وزیر خارجہ کی آئیز کے لیے تھا, پرائم منسٹر کی آئیز کے لیے تھا, لہٰذا اگر یہ غائب ہوا ہے تو اس کے براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہے, پرنسپل سیکرٹری صاحب نہیں ہے. اس کے کمال ہے ویسے احسن اقبال صاحب کی گفتگو کے بعد یہ اتنی دفعہ منسٹر رہے ہیں, کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں. پہلی بات تو ان کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے, وہ جو سائفر کوڈڈ فارم میں آتا ہے وہ کسی کو نہیں دکھایا جاتا, اس کی بریف نوٹس بنا کر کے 4 جگہوں پہ بھیجے جاتے ہیں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ISI کے چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف. لہٰذا یہ کہنا کہ سائفر کے کوڈڈ ورڈز میں بھیجا گیا, دیٹ از رانگ. نمبر 1 یہ وہ جو عمران خان صاحب نے جلسے میں جو لہرایا تھا وہ کیا تھا؟ اب یہ تو خیر عمران خان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ سائفر از دی اوریجنل فارم, جو سائفر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے, اس کے صرف بریف نوٹ بھیجے جاتے ہیں فار انفارمیشن. نمبر 2 اس کا جواب لے لیں, 1 منٹ میں بات کر کے آگے چلتے ہیں. جی احسن صاحب ذرا جلدی سے جواب دے دیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بات اتنی معمولی نہیں ہے. جب آپ کوئی کوڈڈ, میں اور آپ حامد میر صاحب ایک کوڈڈ فارم میں گفتگو کریں اور اگر اس کوڈڈ گفتگو کا جو اصل میں آؤٹ کم ہے وہ بھی میرے سامنے رکھ دیا جائے
تو میں تمام کوڈز کو ڈی کوڈیفائی کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک کام کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان کی ایک نہایت ہی ریسٹرکٹڈ جو کورسپونڈنس یا کمیونیکیشن تھی اس کو نہ صرف غائب کیا بلکہ عام کیا, اور اس نے پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد پہ حملہ کیا. جیسے کہ بھی میں نے کہا